بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے تعقب الاستثناء لعمومات، یعنی کچھ پہلے عمومات ذکر ہوں، جس طرح یہ مثال ہے اکرم العلماء واعن الفقراء وجالس الحکماء الا الفساق۔ تو یہ جو عمومات ہیں، علماء عام ہے، فقراء عموم ہے، حکماء عموم ہے، تو ان کے بعد جو ہے وہ استثناء آیا ہے الا الفساق، یعنی علماء کا اکرام کرو، فقیروں کی مدد کرو، حکماء حضرات جو ہیں ان کے ساتھ مجالست کرو، بیٹھو، سوائے فاسقوں کے۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ الا جو ہے استثناء ہے کہ بھئی فاسق لوگوں کو خارج کیا گیا ہے، کس حکم سے؟ آیا یہ جالس جو حکم ہے اس سے اس کو خارج کیا ہے، یعنی حکماء میں سے جو فاسق ہوں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، یا اس فساق کا تعلق اس عن الفقراء سے ہے، یعنی جو اس سے پہلے ہے، اور جو اکرم العلماء ہے اس سے بھی ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عالم فاسق ہو اس کا اکرام مت کرو، فقراء فاسق کی مدد نہ کرو، یعنی یہ پھر سب سے مربوط ہے الا الفساق جو استثناء ہے، یہاں فقط یہ جو آخری ہے، یعنی پھر یہاں ہم ترجمہ کریں کہ بھئی عالم چاہے فاسق ہو چاہے عادل ہو اس کا اکرام کرنا ہے، فقراء بھی جو چاہے فاسق ہوں چاہے غیر فاسق ہوں ان کی مدد کرو، لیکن جو حکماء ہیں ان میں جو فاسق ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہاں پھر عموم ہم نہ لیں، کیونکہ الا الفساق جو ہے وہ اس کو ہم یہاں سے مربوط کریں۔ ایک یہ سوال ہے یہاں پر، یا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے؟ تو اس میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، جس کی طرف صاحب کتاب اشارہ فرماتے ہیں کہ اذا تعقب الاستثناء عمومات، اگر استثناء کچھ عمومات کے بعد میں آئے، جس طرح مثال میں توضیح دی، تو فیرجع الی الاخیر او الکل، تو اس استثناء کا تعلق آیا آخری جو اس میں حکم ہے اس سے، جس طرح جالس ہے یہاں پر، یا سب سے مربوط ہے؟ تو اس مسئلے میں اقوال، بہت سارے اقوال ہیں، کہ یہاں 5 اقوال کو مجموعی طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ظہورہ فی الرجوع الی الاخیر، بھئی اس الا الفساق کا تعلق جو آخری اس کے ساتھ ملا ہوا عموم ہے، یعنی جالس الحکماء اس سے مربوط ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ظہورہ فی الرجوع الی المجموع، یہ مجموع کی طرف جا رہا ہے، یعنی جتنے بھی اس سے پہلے عمومات ذکر ہوئے ہیں ان سب سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، یعنی جالس الحکماء عن الفقراء اکرم العلماء سب سے ہے، یعنی کل واحدۃ من الجمل العامۃ، یعنی جتنے بھی جو ہے وہ جملے ذکر ہوئے ہیں ان سب کی طرف جو ہے یہ جاتا ہے۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ الاشتراک اللفظی بین المعنیین المذکورین، اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ دونوں معنوں میں، یعنی رجوع الی الاخیر اور او الکل، دونوں معنوں میں مشترک لفظی ہے، یعنی دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ قرینے کے ذریعے ہم مشخص کریں گے کہ بھئی یہ الا الفساق جو ہے وہ کس سے، آخری سے ہے یا آخر میں سے، دونوں احتمالات ہیں مشترک لفظی کی بنیاد پر۔
اب پھر مشترک لفظی میں قرینہ معین کرے گا کہ کون سا جو ہے وہ مراد ہے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ الاشتراک المعنوی بینہما، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی معنی عموم لے لیتے ہیں کہ یہ سب کو شامل ہو، یعنی آخری کو بھی شامل ہو اور جو دیگر ہیں وہ ان کو بھی شامل ہو۔ جو مشترک معنوی کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ ایک معنی کلی جو سب کو شامل ہوتی ہے، لہذا یہاں پر جو ہے ہم اس کو مشترک معنوی کے طور پر جو ہے وہ سب کے لیے شامل کریں گے۔ پانچواں نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم توقف کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور یہ کلام مجمل ہو جائے گا اور اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں التوقف عن الذهاب الى احد الاقوال، یہ جو اقوال ہیں ہم ان کی طرف کسی کو لینے سے توقف کرتے ہیں، اس میں کسی نظریے کو جو ہے وہ ہم نہیں اپناتے ہیں۔ تو یہ بطور عمومی جو ہے یہ 5 اقوال صاحب کتاب نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ اب اپنے نظریے کی طرف کہتے ہیں وَالْأَظْهَرُ الْقَوْلُ الرَّابِعُ، یہ جو قول الرابع ہے کہتے ہیں ہم اس کو اپناتے ہیں، لِأَنَّهُ لَا ظُهُورَ فِي رُجُوعِهِ إِلَى الْأَخِيرِ أَوِ الْمَجْمُوعِ، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ہم اس اخیر یعنی یہ جالس الحکمہ میں اس کو لیں، الی الفصاح کو اس سے مربوط کریں یا ساروں کی طرف لوٹائیں، تو ہم جو ہے وہ اسی توقف کے قائل ہیں اور ہم کسی کی جو ہے وہ ایک معین نہیں کرتے، لہذا یہاں پر انہوں نے توقف کو جو ہے وہ اپنایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں نعم هو مستعمل فی کل منہما، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مشترک لفظی ہے، تو اس نظریے کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ استثناء جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے، آخری کے لیے بھی آتا ہے، سب کے لیے بھی آتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے، وَلَيْسَ الْإِسْتِعْمَالُ عَلَامَةَ الْحَقِيقَةِ، لیکن استعمال جو ہے وہ علامت حقیقت نہیں ہوتا، استعمال مجازی بھی ہو سکتا ہے کہ حتیٰ یصیر مشترکاً لفظی، یہ جو آپ نے کہا تھا کہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشترک لفظی ثابت ہو جائے، لہٰذا استعمال جو ہے وہ مجازن بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ استعمال حقیقی نہیں ہے کہ ہم اس کو مشترک لفظی ثابت کر دیں۔ فالاستثناء اذن موضوع لمطلق اخراج مما قبلہ، کہتے ہیں استثناء جو ہے اس کی معنی یہی ہے، اس کو وضع کیا جاتا ہے کہ بھئی کسی چیز کو خارج کرنا، جس طرح وہ انہوں نے مثال پہلے بھی ذکر ہوئی، یہاں بھی صاحب کتاب دے رہے ہیں الا الفساق کا مطلب ہے یعنی آپ اس فاسقین افراد کو خارج کر رہے ہیں، مما قبلہ، جو اس سے پہلے جو کچھ ذکر ہوا ہے آپ اس حکم سے فاسقین کو خارج کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ اعم من ان یکون من الجملۃ الاخیرۃ فقط او المجموع، ابھی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کو آخری جو جملہ اس سے پہلے گزرا ہے اس سے اس کو مربوط کریں یا اس سے جو پہلے جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں بطور مجموعی تو ان سے بھی مربوط کر سکتے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ کا مشخصاً یہ کہنا کہ مشترک لفظی ہے یہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ مثال جس طرح کہتے ہیں کہ شروع میں بھی ذکر ہوئی یہ مثال اکرم العلماء وان الفقراء وجالس الحکماء الا الفساق۔ اب کہتے ہیں کہ خصوصیت ایک یہ آخری جو جملہ ہے اس میں تو قدر متیقن ہے کہ بھئی آپ اس کو آخر میں جو نظریہ یہ ہے کہ اس کو آخری جملے سے مربوط کیا جائے تو پھر بھی یہ جالس الحکماء جو آخری ہے یہ ہے اپنی جگہ پر،
اگر اس الفساق کو جو ہے وہ سب کی طرف پلٹائیں تو پھر بھی یہ شامل ہے، یعنی دونوں احتمالات کی بنیاد پر یہ قدر متیقن ہے۔ لہذا کہتے ہیں نعم العام الاخیر متیقن الاخراج منہ علی کل حال، یعنی ہر صورت میں، ہر حال میں یہ اس فساق کا تعلق اس جالس الحکماء سے ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں وہ اس صورت میں ہو سکیں گے جب ہم اس فساق کو کہیں کہ بھئی مجموع سے مربوط ہے۔ وباقی العمومات محتملۃ، ان کا احتمال ہے، یعنی ان میں احتمال یہ ہے کہ بھئی ممکن ہے اس آخری کے ساتھ ساتھ اس کا فساق کا تعلق اگلے والے عمومات میں سے بھی۔ یحتاج الاخراج منہا الی قرینۃ، لیکن اس باقی عمومات سے اس کو مربوط جاننے کے لیے یہ اخراج کرنا ان میں سے یہ قرینے کا محتاج ہے کہ بھئی ہم اس فساق کو جالس الحکماء کے ساتھ ساتھ ہم کہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پہلے والوں سے بھی ہے، اس کے لیے ہمیں قرینے کی ضرورت پڑے گی، یعنی اخراج فاسقین کو خارج کرنا پہلے والے حکم سے یہ قرینے کا محتاج ہے۔ یحتاج الاخراج منہا، یعنی اس فاسقین کو پہلے والے جملوں سے خارج کرنا یہ قرینے کا محتاج ہے، اور یہاں پر کوئی قرینہ ہے نہیں، کیونکہ اگر قرینہ ہوتا پھر تو ہم اس کو لے لیتے، فتبقى العمومات فیہا مجملۃ۔ تو یہاں پر جو اس آخری کے علاوہ جو دوسرے عمومات ہیں وہ مجمل ہیں، لا يمكن التعویل علی عمومها بالنسبۃ الی مورد الاستثناء ظاہرا، لہذا جو استثناء ہے فاسقین ان کی بنسبت جو ہے ہم ان کے عمومات پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک عالم فاسق ہے، اب ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصالت عموم یہاں جاری ہو؟ یہاں ایک فقیر جو ہے وہ فاسق ہے، تو آیا ہم اس صورت میں ان کے عموم پر جاری کر سکتے ہیں؟ یا عن الفقراء عموم ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر ہم چونکہ صرف احتمال ہے کہ یہ فاسقین کا تعلق ان جو ہے وہ فقراء اور علماء سے بھی ہو اور قرینہ کوئی نہیں ہے، تو یہاں یہ مجمل ہے۔ باقی صرف جالس الحکماء میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ حکم جو ہے وہ حکماء عادلین سے مربوط ہے اور فسق جو ہے وہ وہاں یہاں سے خارج ہے۔ اس کے بعد دلیل جو دیتے ہیں کہ بھئی کیوں جو ہے وہ آخری جو ہے وہ آپ قدر متیقن لے رہے ہیں اور بقیہ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مجمل ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَإِنْ انعقد الظُّهُورُ أَوَّلَ النُّطْقِ بِالْعَامِ فِي الْعُمُومِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے ہی عام شروع ہوا، مثال ذکر ہوئی، تو عام کا ظہور عموم میں منعقد ہو گیا۔ مثلا اس نے کہا اکرم العلماء، یعنی ظہور جو ہوتا ہے کسی جملے کا وہ جب شروع میں عام ذکر ہوتا ہے تو وہ منعقد ہو جاتا ہے، حتیٰ لمورد الاستثناء، حتیٰ کہ یہ شامل ہو رہا ہے۔ مثلا اس نے کہا اکرم العلماء، تو یہ خود جو فاسقین والے ہیں ان کو بھی شامل ہو رہا تھا۔ پھر کہا عن الفقراء، یہ فاسقین کو بھی شامل ہوا تھا۔ ولیکن ھذا الظہور یبقى متزلزلا الی انتہاء الکلام، لیکن یہ ظہور اولی جو ہوتا ہے یہ متزلزل ہوتا ہے، یعنی پکا نہیں ہوتا یہاں تک کہ کلام پورا ہو، کیونکہ احتمال ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی قرینہ ہو، کوئی مخصص ہو۔ وَتَعَقُّبُ هَذَا الاستثناء، لیکن یہ بعد میں جو اس نے کہا مثلا الا الفساق، اس استثناء نے جو ہے وہ اوجب انسلاخہ من هذا المورد، یہ استثناء کا اس کے پیچھے آنا باعث بنا کہ اس مورد سے جو ہے وہ عموم کو چھین لے۔ مثلا اس نے جو آخر میں کہا جالس الحکماء الا الفساق، تو اس مورد سے جو ہے وہ عموم کو اس نے چھین لیا۔ جب عموم چھین لیا تو یہ جو ہے ظہور متزلزل ہو گیا۔ جب ظہور متزلزل ہو گیا تو اب اس کو ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ ابھی عام اپنے عموم پر باقی نہیں رہا اور مجمل ہو گیا۔
فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ ظَاهِرًا۔ لہذا جب یہاں کوئی قرینہ بھی نہیں ہے اور احتمال ہے کہ یہ جو الا الفساق ہے ممکن ہے آخری سے ہٹ کر پہلے والوں سے بھی ہو، تو یہ احتمال صرف کافی نہیں ہے، اور اس صورت میں اصول عملیہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے گا۔ اب جو اصول عملیہ جو ہے تقاضا کریں گے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری بحث ہے یہاں پر، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تخصیص الکتاب بالکتاب او بالسنہ، یعنی قرآن مجید میں ایک عام ذکر ہوا ہے تو اسی قرآن مجید میں کوئی دوسری آیت یا کوئی دوسرا مخصص اس کو تخصیص لگا سکتا ہے، یا قرآن میں عام ذکر ہوا ہے سنت کے ذریعے کسی روایت کے ذریعے ہم اس کو تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں مختلف یہاں پر اقوال ذکر ہوئے ہیں۔ لا اشکال فی جواز تخصیص الکتاب بالکتاب، کہتے ہیں قرآن کو قرآن کے ذریعے تخصیص لگائی جا سکتی ہے، جس طرح یہاں آیہ کریمہ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ الا جو ہے یہ استثناء ہے، الا ما یتلی علیکم، کہ یہ بہیمۃ الانعام جو ہے ان پہلے یہ تھا کہ سارے حلال ہیں، لیکن یہ الا کہہ رہا ہے کہ نہیں، کچھ ایسے ہیں جو تم کو بتائے جائیں گے کہ یہ حرام ہے مثلا، تو لہذا تخصیص قرآن سے لگ سکتی ہے۔ وبالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعیہ، قرآن کی جو ہے وہ تخصیص لگانا ایک ایسی خبر کے ذریعے، ایک ایسی روایت کے ذریعے جو متواتر ہو یا جس میں قرائن قطعیہ پائے جاتے ہوں۔ مثلا یہاں قرآن کی آیہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مثلا جو اولاد ہے اگر وہ مذکر ہو تو مؤنث کے مقابلے میں 2 برابر اس کو حصہ آتا ہے، یعنی یہاں یہ ہے کہ بھئی اولاد جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے۔ ایک حدیث متواتر ہے کہ بھئی القاتل لا یرث شیئا والکافر لا یرث شیئا، اب یہ تخصیص لگا رہی ہے، یہاں یہ تھا کہ بھئی اولاد جو ہے وہ عمومی صورت میں جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے، چاہے وہ اپنے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں کا قاتل کیوں نہ ہو، لیکن یہ حدیث آ کر تخصیص لگا رہی ہے کہ بھئی اگر اولاد قاتل ہو اپنے ماں باپ کا تو وہ وارث نہیں بن سکتا، یا یہ حدیث یہ روایت یہ آیت جو تھی وہ مثلا عام تھی کہ اولاد کافر ہی کیوں نہ ہو وہ وارث بن سکتا ہے، لیکن یہ روایت آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی کافر جو ہے اگر اولاد ہو تو وہ وارث اپنے ماں باپ کا نہیں بن سکتا۔ تو یہاں تک مسئلہ واضح ہے کہ بھئی خبر جو متواتر ہو یا قرائن قطعیہ جہاں پہ ہوں وہ جو ہے وہ تخصیص لگا سکتی ہے قرآن مجید کو، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وفی تخصیص ہی بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجیت، لیکن ایک قرآن مجید کے عموم کو خبر واحد کے ذریعے، یعنی ایک ایسی خبر جو خبر متواتر نہ ہو، اس سے اس کا درجہ کم ہو، لیکن اس میں شرائط حجیت پائی جائیں جو حجیت کے شرائط ہیں، تو آیا اس کو تخصیص لگ سکتی ہے قرآن مجید کو؟ کہتے ہیں اس میں اشکال و اقوال، کہ یہاں پر 4 اقوال کو جو ہے وہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الجواز وهو المنقول عن الاکثر، بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، المنع بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، یہ جواز کا اکثر علماء سے نقل ہوا ہے قول، اور جو من کہتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ سید مرتضیٰ ہیں، شیخ طوسی ہیں، محقق ہے وغیرہ ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ بعض نے تفصیل دی ہے، التفصیل بینما اذا خصص اولا فیجوز تخصیصہ ثانیا والا فلا، بعض نے اس میں یہ تفصیل دی ہے کہ اس کو پہلے تخصیص لگ چکی ہے آیت کو تو پھر دوسری مرتبہ اس کو تخصیص لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر پہلے سے تخصیص نہیں لگی اس آیت کو کسی دوسری چیز کے ذریعے تو پھر ہم
خبر واحد کے ذریعے اس کو تخصیص نہیں لگا سکتے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ بھئی التوقف عن الذهاب الى احد الاقوال، کہ اس مسئلے میں ہم توقف کرتے ہیں اور کچھ نظر نہیں دے سکتے۔ اب ان کی تفصیلی بحث انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔